حضرت امام حسن کی شان سبحان اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو یہ خبر دی جو کہ پوری ہوئی، اور یہ وہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی اپنے لعاب دہن سے، اپنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ السلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی، وہ خوش قسمت جس نے زبان نبی کا شہد پیا ہے۔ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سبحان اللہ، یہ بھی ان کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ جب جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو جو کریں گے کام جنتیوں والے ہی کریں گے نا سارے۔ اچھا، پھر وہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانو پہ حضرت امام حسن کو بٹھایا، دوسرے زانو پہ حضرت امام حسین کو بٹھا کر دعا فرمائی۔ کیا کیا؟ اب دعا سنیں گے، اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے، جو ان دونوں سے، ایک دفعہ کہوں ذرا پھر میں مکمل کروں گا ترجمہ، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے یا اللہ تو بھی اس سے پیار فرما۔ جو ان دونوں سے، جن کو ملا کے اگر ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں حسنین کریمین، حسنین، فرمایا کہ یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے، الحمدللہ ہم دونوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں، حضرت امام حسن سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نے صلح کی حضرت امیر معاویہ سے تو جو آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ آر المومنین ہیں، مومنین کے لیے آر کا باعث بنے، شرم کا، تو آپ نے فرمایا العار خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے، کہ میں دنیا میں یہ تمہاری باتیں سن لوں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ دوزخ کا سبب نہ بنے، العار خیر من النار۔ تو ایسی مطلب ہے صلح جوئی والی آپ کی شخصیت تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مشابہت تھی چہرے کے لحاظ سے، سینے سے لے کر چہرے تک آپ کی مشابہت تھی، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حضرت امام حسین کی مشابہت تھی، تو دونوں کو ملاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا تھا۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، کہیے سبحان اللہ، کہ جب دونوں کو ملاتے ہیں تو رسول پاک کی شکل پاک نظر آتی ہے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اچھا، خط توأم کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ جب سنیں گے تو آپ کا اور ایمان تازہ ہوگا۔ خط توأم کہتے ہیں پرانے زمانوں میں جو خفیہ خط ہوتا تھا، بادشاہ بھیجتے تھے کسی کو، تو آدھا خط ایک کے پاس ہوتا تھا، آدھا خط دوسرے کے پاس، یہ نہیں کہ وہ درمیان سے آدھا ہوتا تھا، نہیں، وہ ایسے آدھا ہوتا تھا درمیان سے کہ عبارت جب ملے گی تو پھر سمجھ آئے گی، یہ آدھی عبارت رہے گی، یہ اس کو کہتے ہیں خط توأم، کہ بھئی ایک قاصد اگر پکڑا گیا تو دوسرا کہیں اور ہے، جب تک دونوں نہیں ملیں گے سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا لکھا ہوا ہے۔ تو امام احمد رضا بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا حق ادا کرنا تو کانی آنکھ سے مت دیکھو،
کہ امام حسین کا تو ذکر بھی کرو، ان کے جلوس بھی نکالو، ان کے جلسے بھی کرو، امام حسن کا ذکر ہی صاف ختم کر دو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دونوں سے پیار کرو نا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دونوں سے پیار کرو گے تو پھر یہ نور والا ورقہ تمہیں سمجھ آئے گا۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور وہ آپ سبھی پڑھ سکتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اچھا دیکھو اتنی بڑی نسبت کے ہوتے ہوئے اعمال کا جذبہ کیسا ہے کہ 25 حج آپ نے پیدل چل کے کی۔ کتنے حج؟ آج بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، حج فرض ہو چکا ہے لیکن جو ہے وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، ملتوی کرتے رہتے ہیں، ابھی کر لیں گے، ابھی شادی کر لیں، ابھی مکان بنا لیں، ابھی یہ کر لیں۔ تو امام حسن کا جذبہ یہ ہے کہ 25 حج پیدل چل کے کی۔ اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ 3 مرتبہ گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دیا اور 2 مرتبہ گھر کا پورا سامان ہی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کوئی ایسی سخاوت بھی دکھا سکتا ہے؟ ایک دفعہ حج کے سفر میں حسنین کریمین اور ان کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، رستہ بھول گئے، خرد و نوش کا سامان ختم ہو گیا، ایک بڑھیا کے پاس گئے، اس سے کچھ اس نے کھانا کھلایا، کہا کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو وہاں آنا، اس وقت ہم سفر میں ہیں تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ وہ بڑھیا جب حج ہو چکا تو وہ مدینے نے کہا تنگ دست ہو گئی، تو اس نے کہا چلو ان سے مانگتے، بڑے نورانی چہرے والے لوگ تھے، ان کا پتہ کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو حاضر خدمت ہوئے حضرت امام حسن کے پاس، انہوں نے 1000 بکریاں عنایت فرمائی۔ ایک بکری انہوں نے ذبح کر کے تو وہ دعوت کھائی تھی وہاں پہ مائی سے، 1000 بکریاں عنایت فرمائیں۔ حضرت امام حسین کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی جان نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا جی 1000 بکری۔ انہوں نے کہا میں بھی 1000 بکری دیتا ہوں۔ اب عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے، حضرت امام حسین نے بھیجا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تمہاری دعوت انہوں نے بھی کھائی تھی، ان کے پاس بھی جاؤ۔ ان کے پاس گئے جو حضرت امام حسن و حسین کے بہنوئی ہیں، حضرت سیدہ زینب کے شوہر اور محمد کے والد، ان کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے والوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا جی 1000 بکریاں دونوں نے دی ہیں۔ انہوں نے کہا میں 2000 دیتا ہوں۔ 2000 بکریاں، ایسے نیکی میں مقابلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ آج ہم دنیا میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ لو بھائی کوٹھیاں بنائی جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل جو گھر ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ ان لوگوں نے یہ درس دیا۔ تو حضرت امام حسن کا تو لقب ہی سید الاسقیاء ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے آپ کو سلام پیش کیا نا تو کیا کہا؟ کہتے ہیں حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ جی ایسی سخاوت کی کہ حکومت ہی سپرد کر دی۔ اب مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ قیامت تک جتنے غوث ہوں گے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہوں۔ ایک تو آپ یہی دے سکتے ہیں، ہمارے داتا گنج بخش علی بن عثمان، یہ حضرت امام حسن کی لڑی میں سے ہیں۔ اور جو سادات میں سب سے پہلے تشریف لائے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، وہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے ہیں، حسن مصنع کے پوتے ہیں اور امام حسن کے پڑپوتے ہیں، وہ بھی آپ کی لڑی میں سے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ غوث اعظم 11ویں والے پیر دستگیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی وہ بھی حسنی حسینی سید کس لحاظ سے ہیں کہ اصل نسب تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے نا، باپ کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ تو دیکھو یہ اعزاز آپ کو ملا کہ کیا یہاں تک کہ ہمارا قول یہ ہے روافظ کے برعکس کہ روافظ کہتے ہیں امام مہدی امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اہل سنت کا قول یہ ہے کہ امام مہدی جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے، یہ ہمارا قول اہل سنت کا، ٹھیک ہے نا۔